السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: شوق باہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ شوق سے مراد یہاں ہے عشق۔ ہر رنگ کا مطلب ہوتا ہے ہر حال اور ہر صورت میں باہر طور۔ رقیب کہتے ہیں دشمن کو یا مخالف کو، اور عریاں کہتے ہیں بے لباس کو، جس نے جسم پر کوئی لباس نہ پہن رکھا ہو۔ اس شعر کی شرح غالب نے خود اپنے ایک شاگرد کو لکھ کر یوں بھیجی تھی کہ رقیب یعنی مخالف یعنی شوق سر و سامان کا دشمن ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قیس جو زندگی میں ننگا ہی تھا، تصویر کے پردے میں بھی ننگا ہی رہا۔ لطف یہ ہے کہ مجنوں کی جو تصویریں آج بھی بناتے ہیں اس میں اس کو نیم برہنہ ہی پیش کرتے ہیں، اور رنگ جو ہے وہ تصویر، پردے اور عریاں کی مناسبت سے واضح ہے۔ یہ شعر کی مختصر سی شرح ہے جو غالب نے کی تھی اور جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں: زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یا رب، تیر بھی سینہ بسمل سے پر افشاں نکلا۔ داد نہ دینے کا مطلب ہے زائل نہ کرنا، پر افشاں یعنی پر جھاڑتا ہوا۔ تیر کی جو نوک ہوتی ہے جسے پیکان کہتے ہیں، اس کی دونوں جانب پر سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ تیر کمان سے نکلتے ہی سیدھا نشانے پر جا کر بیٹھ جائے۔ یعنی زخم تیر کی توہین ایک رخنہ ہونے کے اور تلوار کے زخم کی تحسین بسبب ایک طاق سا کھل جانے کے۔ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یعنی زائل نہ کیا تنگی کو۔ پرافشاں کا مطلب ہے بے تاب، اور یہ لفظ تیر کے مناسب حال ہے۔ معنی یہ کہ تیر تنگی دل کی داد کیا دیتا، وہ تو خود گھبرا کر پرافشاں اور سراسیمیاں نکل گئے۔ تیر کا زخم اتنا معمولی تھا کہ اس سے دل کی تنگی زائل نہ ہو سکی، اور اس میں کوئی کشادگی یا وسعت پیدا نہ ہوئی۔ اس کے برعکس مشاہدہ بتاتا ہے کہ تیر دل کی تنگی کے باعث سینہ بسمل سے پھڑکتا ہوا باہر نکل گیا اور جاتے جاتے اس کے پر بھی جھڑ گئے۔ تشریح ذرا سی مشکل ہے، لیکن آپ جب اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ شعر آپ کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا: بوئے گل نالہ دل، دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ بوئے گل یعنی پھولوں کی خوشبو، نالہ دل یعنی دل کا رونا، اور دودے چراغ محفل، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، اور چراغ محفل جو چراغ محفل میں جل رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب چراغ جلتا ہے تو اس کا دھواں بھی اٹھتا ہے۔ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ پھول کی خوشبو ہو، یا وہ دل کا رونا ہو، یا وہ محفل میں جو چراغ جل رہے ہیں ان کا دھواں ہو، تیری بزم سے جو بھی نکلتا ہے وہ پریشان ہی نکلتا ہے۔ اصل میں انہوں نے جو عاشق ہوتے ہیں ان کی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے 3 چیزیں لیں جو ایک دوسرے سے مختلف تھیں، لیکن ان میں ایک چیز اور ایک پریشانی مشترک تھی، یعنی سب میں پائی جاتی تھی، اور وہ یہ کہ تینوں کو محبوب کی جو بزم تھی اس سے خاص تعلق تھا۔ اول پھولوں کی خوشبو، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی یعنی ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ دوسرے جو عاشق ہوتے ہیں ان کے دل کا نالہ، اور تیسرے چراغوں کا دھواں۔ مطلب یہ کہ محبوب کی بزم سے یا ان کی محفل سے یا مجلس سے جو بھی چیز نکلتی ہے، یعنی محبوب سے جدا ہوتی ہے، وہ پریشان ہی پائی جاتی ہے۔
بے شک ان تین چیزوں کی خاصیت ہی پریشانی ہے، یعنی تینوں ہی بکھر جاتی ہیں، چاہے وہ پھولوں کی خوشبو ہو یا وہ عاشق کا رونا پیٹنا ہو یا پھر وہ چراغوں کا دھواں ہو۔ اس بات پر توجہ دیجئے کہ مرزا نے شعر میں بزم محبوب سے نکلنے کو ان کی پریشانی کا موجب قرار دیا، حالانکہ یہ قدرتی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بکھر جاتی ہیں ہوا میں، لیکن مرزا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے محبوب سے، ہماری محبوب کی محفل سے نکلنے کی وجہ سے یہ بکھر گئی ہیں، پریشان ہو گئی ہیں۔ شعر دیکھیے کہ دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا۔ اب اس شعر میں مشکل لفظ جو آیا ہے وہ ہے مائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور دنداں جو ہے وہ جمع ہے دند کے لیے، یعنی دانتوں کے لیے اس کو دنداں کہتے ہیں۔ اور لذت درد ہوتا ہے درد کا لطف لینا۔ ظاہر ہے یہ عام لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ کوئی اپنے درد کا لطف کیسے لے سکتا ہے، لیکن شعراء کا یہ کہنا ہے، شاعر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی وجہ سے جتنی بھی پریشانی اور جتنا بھی دکھ ملتا ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل حسرت کا مارا ہوا تھا اور اس کے دسترخوان پر لذت درد کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ دوستوں نے اپنے دانتوں اور لبوں کی حیثیت، یعنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق ان کھانوں سے فائدہ اٹھایا۔ میرے پاس لذت درد کے سامان کی کمی نہیں تھی، ان میں سے دوستوں نے اپنی اپنی قابلیت کے مطابق استفادہ کیا۔ اصل میں وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اشعار میں غم و درد کے سرمایہ کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہر فرد پورا سرمایہ نہیں سمیٹ سکتا، اور جس شخص میں جتنی ہمت اور قابلیت اور ذوق ہوتا ہے اسی کے مطابق میرے دسترخوان درد سے وہ حصہ پاتا ہے۔ اور میرا یہ فیض ہے کہ اس کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا، مگر فیض ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق ہی ملتا ہے۔ غالب نے خود ہی کہا تھا کہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ خواتین و حضرات، یہ شعر اپنی نوعیت کا عجیب و غریب شعر ہے، اس معنوں میں بھی کہ غالب نے ہم ان کا اگر دیوان پڑھیں تو انہوں نے کئی جگہ پر اپنی غزلوں میں، اپنے اشعار میں یہ کہا ہے کہ ہمارا کلام سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا علمی سطح پر اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اور یہ بات ہے بھی حقیقت کہ آپ اچھے لوگ، پڑھے لکھے سمجھے جانے والے لوگ غالب کے کلام کو ویسے نہیں سمجھ پاتے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے۔ غالب یقیناً مشکل ضرور ہیں، لیکن جب آپ ان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب قسم کا لطف آنے لگتا ہے۔ یعنی وہ جو بات کہتے ہیں وہ اس میں الفاظ یقیناً کہیں نہ کہیں مشکل ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو معنی ہوتے ہیں، اس کے جو مطالب ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے آپ کے سامنے شعر پڑھا تھا، بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل۔ اس کے لیے اگر آپ کو ان تینوں چیزوں کے معنی کا علم ہوگا، اور عموماً لوگوں کو ہوتا بھی ہے، یعنی بوئے گل یعنی پھول کی خوشبو، نالہ دل یعنی درد کے نالے جو دل سے نکلتے ہیں، اور دودھ چراغ محفل یعنی اس چراغ کا دھواں جو محفل میں جلتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک نئی بات یہ پیدا کی ہے، حالانکہ قدرتاً تو یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پھول کی خوشبو بھی بکھر جاتی ہے، کوئی اگر روئے آو فریاد کرے وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور چراغ کا دھواں تو آپ دیکھتے ہیں، کسی قسم کا بھی دھواں ہو وہ تھوڑی دیر کے بعد فضا میں بکھر کے تھوڑی دیر کے بعد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ لیکن غالب نے یہ جو اس کی قدرتی وجوہات تھیں، ابھی بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ان قدرتی وجوہات سے ہٹ کر انہوں نے ایک اور وجہ
یہ بیان کی کہ یہ نہ بکھرتے، ان کے بکھرنے کا سبب صرف یہ ہے کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ ہمارے محبوب سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ چونکہ اس بزم سے ان کو نکلنا پڑا اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔